ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل سنیں، اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو علماء حضرات ہیں ممبروں پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے دکھائی جائے۔ اسی طرح میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جو کہ مولانا اسحاق صاحب ہیں، وہ بڑے تماشا اور سٹائل کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی ایک کتب میں الفاظ ابن تیمیہ اور ابن قیم کے بارے میں لکھے ہیں، اس کا حوالہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، اور سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے مبشر احمد کالو صاحب سے اس کا سوال کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کرسی سے پیچھے سر لگا کے بیٹھ کے مطلب کہ ڈرامے کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے زمانہ کے وقت تمام غیر احمدی علماء کو یہ چیلنج دیا کہ کسی ایک صحیح مرفوع متصل حدیث میں بھی نہیں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے، جیسا کہ آپ نے فرمایا تمام احادیث پڑھ جاؤ، کسی ایک صحیح حدیث میں بھی آسمان کے الفاظ نہیں پاؤ گے۔ اس کے علاوہ مزید حضرت بانی جماعت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ آپ ثابت کر دو تو میں اپنی کتابیں جو ہیں وہ بھی جلا دوں گا اور توبہ بھی کروں گا۔ اس وقت تو کوئی میدان میں نہیں آیا۔ تو بہرحال آج کل یہ بیٹھ کر جو علماء ہیں وہ تماشا بناتے ہیں، ڈرامے بناتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو انہیں مولانا اسحاق صاحب کی آواز میں سناتا ہوں کہ وہ کیا بیان دے رہے ہیں، اور وہ حوالہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ حوالہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے محدث و مفسر ابن تیمیہ اور ابن قیم جو اپنے اپنے وقت کے امام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں۔ مزے کی بات ہے کہ اور بھی اس میں بزرگوں کے نام لکھے گئے ہیں، محی الدین ابن عربی اور امام مالک، ان کا انہوں نے کوئی نام وغیرہ نہیں لیا۔ اور اس کے بعد اسی طرح امام بخاری جن کی کتاب بعد کتاب اللہ اصل کتاب ہے، ان کا بھی انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو ابن تیمیہ اور ابن قیم کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں کیا رائے دیں۔ تو بہرحال آئیے میں ان مولانا صاحب کی آواز جو ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے کہا انہوں نے پھر کتاب البریہ میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا میں ہی نہیں صرف قائل ہے، یہ اتنے بڑے عوام محدث مفسر ابن تیمیہ اور ابن قیم وہ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے۔ میں نے کہا بشر صاحب اگر آپ کو شوق ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، اس پر بحث کرنی ہے وہ بے شک کر لیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں بھاگتا نہیں، مگر اب بات ہو رہی ہے صرف مرزے کی صداقت کی۔ تو اس نے یہ حوالہ جو دیا اب آپ نے اگر پڑھا تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی ٹیم کو لے کر ڈھونڈیں۔ اور میں نے کہا میرے ایک دوست ہیں عزیز احمد مرزائی، انہوں نے 15 روپے کا ٹکٹ لگا کر خلیفہ کو بھی بھیجا، طاہر احمد کو، کوئی جواب نہیں آیا کہ خلیفہ صاحب یہ حوالہ نکال کر دیں کہ کہاں ابن تیمیہ اور ابن قیم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ اور میں مبشر اس کے الٹ آپ کو دکھاؤں گا کہ جگہ جگہ وہ لکھتے ہیں کہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا کے جھوٹ بولنا تھا۔ آپ یقین جانے 5 منٹ کے لیے طرح لیٹ گئے، بیرک میں تھے، 4 پائی، ہوش گم ہو گیا۔ اور بڑی دیر کے بعد اس نے اٹھ کر کہا کہ میں نے تو ان کی کتابیں نہیں پڑھی ابن تیمیہ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں پڑھی، یہ لائبریری آپ کے پاس ہے، آپ کی ٹیمیں ہیں، آپ ہی لے لیں، وقت جب ملے گا نا حوالہ۔ خلیفہ صاحب نے تو جواب کوئی نہیں دیا، 2 بار ان کو ریمائنڈر نہیں بھیجا۔ اب آپ جس دن ڈھونڈیں گے مجھے اطلاع دے دیں، میں حوالہ دیکھ لوں، ورنہ جھوٹا آدمی امام ہو سکتا؟ اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ یہ نا اماموں کا نام لے لو، آج تک جواب نہیں۔ اور میرا ایک شاگرد ہے وہاں آسٹریلیا میں، زاہد، وہاں بھی قادیانی آتے تھے، اب سرخ نشان لگا دیا کہ اس کو نام مجلس میں بلاؤ۔ اس نے سب کے سامنے لاجواب کیا کہ پہلے مانگ کر دو نا حوالہ، اتنا جھوٹا، اور اس کو تم امام مانتے ہیں۔ اب کہتے نہیں زاہد کو نہ بلاؤ اور جس کو جی جائے۔ جی ناظرین، تو آپ نے سنا کہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ جی میرا شاگرد آسٹریلیا میں ہوتا ہے تو جب وہ جاتا ہے تو کوئی جواب نہیں دے پاتا۔ یہ مولانا صاحب ایسے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں۔ بہرحال میں بھی انشاءاللہ
کوشش کروں گا اگر مجھے مل گئے، اگر ان کے شاگرد جو ہیں وہ زندہ ہوئے تو آسٹریلیا میں ان کو تلاش کر لوں گا، تو میں ملنا چاہوں گا ان سے کہ وہ کہاں پہ ہیں، کون سا ان کا اعتراض ہے، وہ کہاں پہ، کس نے لال دائرہ لگایا ہے، کس نے جواب نہیں دیا ان کا۔ تو بہرحال یہ حوالہ ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم جو ہیں یہ آپس میں استاد شاگرد ہیں، جو علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ ان کی کچھ عبارت میں عربی کی پڑھ دیتا ہوں اور ساتھ میں اس کا مفہوم جو ہے وہ میں بیان کر دوں گا۔ جو علم رکھنے والے ہیں وہ خود ہی عربی پڑھ لیں اور ترجمہ جو ہے اس کا کر سکتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں وَمَعْلُومٌ إِنَّ هَٰذَا الَّذِي فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ مِنَ الْخَيْرِ أَنَّ مُوسَىٰ وَعِیسیٰ بَعْدَ تَوَفِّیہِمَا، کہ یہ جو بھی تورات اور انجیل میں پایا جاتا ہے یہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی، مطلب کہ وفات کے بعد جو ہے یہ ساری کتابیں وغیرہ میں جو بھی لکھا ہوا ہے یہ بعد میں لکھا گیا ہے، ان کی موجودگی میں کچھ نہیں لکھا گیا، نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ یہ جو بھی بیان کردہ وہ لکھتے ہیں۔ مزید وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ان کے رفع کے بعد کی باتیں ہیں۔ تورات میں حضرت موسیٰ کی وفات کا ذکر ہے، یہ کچھ بھی اللہ نے ان پر نازل نہیں کیا، بعد کی باتیں ہیں۔ جو بھی موسیٰ اور عیسیٰ کے ساتھ وہ ملاتے ہیں یہ سب کچھ ان کے بعد ہے۔ حیات میں نہ تو ان دونوں نے کوئی خبر دی ہے ان لوگوں کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جو توفیہ ماں کا لفظ آیا ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے توفیہ ماں کا لفظ آئے تو ان کے لیے موت ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے توفیہ ماں کا الفاظ آئے تو وہ آسمان پر اٹھانا ہو۔ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو دونوں کے لیے ایک ہی الفاظ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ان کے جو مولانا علامہ حضرت قیم صاحب ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ اب ان کا حوالہ دیکھتے ہیں۔ یہ حوالہ ابن قیم رحمہ اللہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث الی جمیع الثقلین فرسالتہ عامۃ الجن والانس فی کل زمانہ ولو کان موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، کہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ثقلین کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور جو ان کی رسالت ہے وہ تمام ہے جن و انسان کے لیے ہر زمانے میں۔ اگر زندہ ہوتے موسیٰ اور عیسیٰ وہ ان کی اتباع میں سے ہوتے، اور جب عیسیٰ نازل ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی عمل کریں گے۔ یہاں پر وہ والے عیسیٰ نہیں ہیں جو آپ بنی اسرائیل کے تھے، وہ تو وفات پا گئے ہیں، ان کی زندگی کا انکار وہ پہلے کر چکے ہیں۔ اور موسیٰ عیسیٰ زندہ ہوتے ہی ان موت کا اعلان نہیں تو کیا ہے، اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے دوسرے بدن کے ساتھ آئیں گے، نزول ہوگا۔ اگر دوسری جگہ کچھ اور لکھا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے بس بتا دیا ہے اور دکھا دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ کے یہ علماء ہیں غیر احمدیوں کے، انہوں نے دھوکہ کھایا ہے تو وہ نزول کے الفاظ جو ہیں ان سے دھوکہ کھایا ہے، تو ان کے بارے میں بھی ان کے اپنے علماء ہی جو لکھتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ نزول سے کس طرح دھوکہ کھاتے ہیں اور کیا بیان دیتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ حوالہ ہے فتح البیان کا۔ وہ فرماتے ہیں مفسر فتح البیان، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کے علماء مختلف نظریات پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے۔ کوئی کہتا ہے زندہ ہے، کوئی کہتا ہے پہلے اٹھایا ہے پھر وفات دے گا، کوئی کہتا ہے 3 گھنٹوں کی وفات ہوئی، کوئی کہتا ہے سلایا ہوا ہے۔ یہ باتیں بیان کرنے کے دوران اسی غلطی کا اعتراف کیا ہے مفسرین نے۔ کہتے ہیں جو مفسرین نے یہ جو نص ہے، نص کی جو طویلیں کی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے حدیثوں میں نزول کا لفظ پایا دیکھا اور ان کے قتل دجال کا بیان پڑھا۔ قتل دجال کی تعویل انہوں نے نہیں کی بلکہ مسیح کی وفات کی تعویل کی ہے۔ اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ چپل کے مطابق جو ہے وہ پاؤں کاٹنا شروع کر دیا، چپل کے سائز پر غور نہیں کیا۔ یہ آپ کے مفسرین جو ہیں یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تعویلیں کی ہیں اس کے اوپر جو ان کی غلطیاں ہیں، کوئی کہتا ہے 3 گھنٹے کے لیے سلایا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے فوت ہو گئے، کوئی کہتا ہے پہلے فوت ہوئے بعد میں اٹھایا گیا آسمان کی طرف، اس غلطی کا وہ خود اعتراف کرتے ہیں۔ تو اب ہمارا اس میں کیا گناہ ہے کہ غلطیاں آپ کے علماء کریں اور آپ کہ وہ حوالے بھی جو ہیں وہ آپ کو نہ دکھائے جائیں؟
تو آپ اعتراض کرتے پھریں بانی جماعت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو اس لیے ان حوالوں کو غور سے پڑھیں۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر جو ہے وہ فیصلہ کر چھوڑا ہے، اب آپ مانیں یا نہ مانیں۔ جب نجران کا وفد آیا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الست تعلمون ان ربنا حی لا یموت وان عیسیٰ آتا علیہ الفنا، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد کو بحث کے دوران کہا کیا تمہیں نہیں پتہ کہ ہمارا رب زندہ ہے، تمہارا رب پر فنا آ چکی ہے، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کے جو علماء ہیں انہوں نے اس حوالہ کے اندر بھی چینجنگ کر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وفات آئے گی، آئی نہیں، وفات آئے گی۔ نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کر دی آپ لوگوں نے، ان کے بھی جو الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے، آپ نے ان کو بھی چینج کر دیا ہے۔ تو پھر حضرت بانی جماعت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو آپ مانتے ہی نہیں، آپ پھر ان پر کیا کیا الفاظ بنائیں گے، کیا کیا تانے کسیں گے، استہزاء تو پھر آپ کریں گے، کیونکہ آپ نے تو نعوذ باللہ نبی کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آپ لوگوں نے بہتان لگائے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ لوگوں نے بہتان لگائے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے۔ امام بخاری میں حدیث ہے، وہ پڑھ لیں۔ تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جو ہے وہ پہلے مشرک تھے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بیٹھ کر ممبر رسول پر لوگوں کو گمراہ کرنا اور اس طرح دھوکہ دینا تو یہ مناسب نہیں ہے، اور لوگ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی بات کی تحقیق نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جب کوئی تمہیں فاسق خبر دے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کو ایسے ملاؤں سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔